السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: نے گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ نے کا مطلب یہاں پر ہم لیں گے نا، اور گل نغمہ کا مطلب ہوتا ہے پھول کا گیت، اور پردہ ساز کہتے ہیں ساز کے پردے کو۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ساز جو ہوتے ہیں اس میں ایک پردہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی ہے تو جو اس کا بٹن دبایا جاتا ہے اس کے مطابق وہ آواز ہوتی ہے جو نکل کر ہمارے کانوں کو بھلی لگتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہ تو نغمے کا پھول ہوں نہ ساز کا پردہ، صرف اپنی شکست کی آواز ہوں۔ اب شکست کی آواز بہت ہی دلچسپ بات کی ہے غالب نے۔ شکست کی آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایسا تجربہ ہو یا آپ کو کوئی ایسی مصیبت گزر چکی ہو یا آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہوں جو آپ کرنے میں ناکام رہے ہوں اور وہ آپ کو بار بار یاد آتا ہو، تو اسے شکست کی آواز کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نغمے کے پھول تو وہاں برستے ہیں جہاں عیش و عشرت کی مجلسیں گرم ہوتی ہیں، کیونکہ وہیں نغمے گائے جاتے ہیں، وہیں ساز کے پردوں سے وہ ترانے نکلتے ہیں جو لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں تو سراپا درد ہوں، یعنی سر سے لے کر پیر تک میں درد ہوں اور مصیبت کا مارا ہوا ہوں، اور اپنی بربادی اور اپنی ویرانی کا نوحہ اپنی زبان حال سے سناتا ہوں، جس طرح کسی شے کے ٹوٹتے وقت اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ یعنی جیسے کوئی چیز آپ پھینکیں، مثال کے طور پہ شیشے کی کوئی چیز آپ پھینکیے پکے پختہ فرش پر، تو اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ شکست کا مطلب ٹوٹنا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ یہی فرما رہے ہیں کہ جیسے کسی کو کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی حسرت ہو، اور وہ پوری کوشش سے اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو اور وہ پوری نہ ہو پائے، وہ ختم ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ میرا یہی حال ہے کہ میں وہ نغمہ نہیں ہوں جو کہ بہت ہی دلاویز ہوتا ہے، جس کو لوگ سنتے ہیں اور ان کے دل خوش ہوتے ہیں۔ میں تو ویسا ہوں جیسے کوئی چیز شکست کر دی جائے، یعنی توڑ دی جائے، اسی طرح میری آرزویں اور میری حسرتیں اور میرا سب کچھ ٹوٹ چکا ہے، اور مجھے وہ ہر لمحے جب میں کوئی اچھا نغمہ دل فریب اور سریلا سنتا ہوں تو مجھے اپنی شکست یاد آ جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ تو اور آرائش ہمیں کاکل، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز۔ آرائش کہتے ہیں بننے سنورنے کو، سجنے کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تو جو میں اور ایسا ہوں کہ تو ہر وقت اپنے بناؤ اور سنگھار میں لگا رہتا ہے، اپنے بالوں کے پیچ دیکھتا رہتا ہے، اپنی زلفوں کو طرح طرح سے سنوارتا رہتا ہے تاکہ تو مزید خوبصورت اور مزید حسین دکھائی دے۔ اور میرا حال یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ تجھے عاشق کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا خیال کب آ سکتا ہے۔ میں ایسے فکروں میں پھنسا ہوا ہوں جن کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اندیشہ فکر کو کہتے ہیں، اندیشہ ہائے اس کی جمع ہے، اور دور دراز کا مطلب ہوتا ہے بہت دور تک۔ اب وہ تفکرات یا فکریں یا وہ پریشانی کیا ہے یہ انہوں نے واضح نہیں کیا ہے، شاید اس لیے کہ جو شخص بھی یہ شعر سنے گا یا پڑھے گا تو وہ اپنے جو اس وقت جو اس کے حالات ہوں گے ان کے مطابق اس کا مطلب نکالے گا۔ مولانا حسرت معانی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک اندیشہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب نے زلفوں کی پیش و خم کی جو آرائش تھی اس لیے ضروری سمجھی کہ عاشق کو اپنے حسن کے اور وفا کے رشتے میں ہمیشہ جکڑ کر رکھے۔
گویا اسے بدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ شاید عاشق کو مجھ سے پہلی سی محبت نہیں رہی، اور عاشق اس بدگمانی کو اپنے عشق کے لیے باعث شرم سمجھتا ہے، کیونکہ عاشق اپنی طرف سے بالکل پرخلوص ہے، اور اس کو جب یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید ہمارا جو معشوق ہے وہ ہمیں بے وفا سمجھتا ہے، تو عاشق کے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے، چونکہ مرزا نے اپنے شعر میں کوئی بہت زیادہ واضح کر کے بات نہیں کی ہے کہ وہ جو اندیشہ ہائے دور دراز انہوں نے کہا ہے وہ کون سے اندیشے ہو سکتے ہیں، تو اس کو اسی پر سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی جو بھی اس کا حالات ہوں، جیسے بھی وہ حالات سے گزر رہا ہو، تو اس کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کا مطلب نکال سکے۔ شعر دیکھیے کہ لاف تمکین فریب سادہ دلی ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز۔ تمکین کا مطلب ہوتا ہے وقار، اور تکلیف کو جس شان سے اور جس حوصلے اور ولولے کے ساتھ کوئی انسان ضبط کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس کو بھی تمکین کہہ سکتے ہیں، شان ضبط کہہ لیجیے اگر آپ کو مشکل نہ لگے تو۔ اور سینہ گداز کا مطلب ہے سینے کو گھلا دینے والا، یعنی سینے کو ختم کر دینے والا۔ عموماً کہا ہی جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے کہ بھئی فلاں کے سینے میں تو بڑے راز دفن ہیں، تو وہ راز سینے میں دفن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راز چھپا کر رکھتا ہے۔ ایک چیز دفن ہو گئی تو ظاہر ہے دوبارہ اس کے نظر آنے کا کوئی موقع ہے تو نہیں۔ اور لاف کہتے ہیں فریب دینے کو۔ تو اب ہم اس شعر کا ان الفاظ کی روشنی میں مطلب کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سب بالکل واضح ہو جائے گا۔ عشق میں صبر و ضبط کی ڈینگیں مارنا، یہ ایک طرح سے ایک سادہ لوہی کا ایک فریب ہے، یعنی انسان سادہ دلی سے اس قسم کے دھوکوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن عاشق کے سینے میں ایسے ایسے راز اور ایسے ایسے بھید ہوتے ہیں جو سینہ گھلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کون ہے جو ان حالات میں صبر و ضبط کا دعویٰ کر سکے اور سادہ لوہی سے اس فریب میں مبتلا ہو جائے؟ تو انہوں نے گھوم پھر کر تعریف وہی کی ہے، ایک عاشق کی تعریف کی ہے۔ ہم ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم عاشق لوگ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے کوئی پوچھے، لوگ تو دکھاوا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بڑا غم ہے اور ہمیں بڑی تکلیف ہے فلاں بات سننے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمارے سینے میں کیسے راز اور کیسے بھید چھپے ہوئے ہیں، اور ہم سے زیادہ جو ان حالات میں صبر و ضبط کا دعویٰ کر سکتا ہے اور سادہ لوہی سے اس فریب میں مبتلا ہو جائے، نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ عشق کا صبر و ضبط جو ہے وہ بس ایک فریب ہے، یعنی انسان سادہ دلی سے اس قسم کے دھوکوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ ہوں گرفتار الفت صیاد ورنہ باقی ہے طاقت پرواز۔ گرفتار آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پکڑے جانے کو، جکڑے جانے کو، پھنس جانے کو، اور الفت کہتے ہیں محبت کو، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے جو شکاری ہے اس کی محبت نے گرفتار کر رکھا ہے۔ اب شکاری سے مراد ظاہر ہے کہ ان کی ہے اپنا محبوب ہے، اپنا معشوق ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی جو محبت ہے اس نے مجھے گرفتار کر رکھا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے جو بازو ہیں ان میں اڑنے کی طاقت موجود نہیں ہے، میں اڑ سکتا ہوں، لیکن صیاد کی الفت نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اب یہ صیاد اور صید، یہ تو ہم آپ کو کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عموماً صیاد تو پرندوں کا شکاری ہوتا ہے، تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پرندہ ہوں اور جو مجھے شکار کرنے والا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کا محبوب ہے،
تو وہ اس کی الفت نے مجھے بہت بری طرح پھانس رکھا ہے، میں اس کے عشق میں بہت بری طرح گرفتار ہو گیا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتا، اس گلی کو چھوڑ نہیں سکتا، محبوب سے دور ہو نہیں سکتا، میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھ میں اتنی کرنے کی طاقت ہے، لیکن کسی جیسے کوئی پرندہ کسی جال میں پھنس جائے اور شکاری یہ سمجھے کہ یہ اس جال میں بہت بری طرح پھنسا ہوا اور ہل نہیں سکتا، لیکن اس پرندے میں اتنی طاقت اور اتنی قوت ہو کہ وہ اڑ سکتا ہو، اس جال سے نکل سکتا ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ صیاد ہے، اس کی الفت نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اب اس کو آپ ایک دوسری طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیاوی تعلقات ہیں، یعنی دنیا کے تعلقات ہیں، ان میں الجھے رہنا صرف دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان چاہے تو تمام بندھن توڑ کر آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں اتنے بندھنوں کو توڑنے کی قوت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ انسان ایسی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ چاہے تو کسی وقت بھی نکل سکتا ہے، لیکن وہ اس محبت سے یعنی نکلنا نہیں چاہتا، اس میں پھنسا رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کو دوسرے معنوں میں دیکھیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے۔ شعر ہے کہ وہ بھی دن ہو کہ اس ستمگر سے ناز کھینچوں بجائے حسرت ناز۔ اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں، نہ اس کی کوئی لمبی چوڑی تشریح ہو سکتی ہے، تو بس ایک آرزو ہے، ایک دعا ہے کہ بھئی وہ دن کب آئے گا کہ جو مجھ پہ ظلم کرنے والا ہے میں اس کے نخرے اٹھاؤں، اس کے ناز اٹھاؤں، بجائے اس حسرت میں رہنے کے کہ مجھے مل جائے اور میں اس کے ناز نخرے برداشت کروں۔ تو بس یہ مجھے ناز کی حسرت نہ رہے، بلکہ میں اس کے ناز اور نخرے برداشت کروں۔ اور وہ اس لیے ہے کہ ابھی تک تو صرف ناز و انداز کی حسرت کا تختہ مشق بنا رکھا ہے اس نے مجھے، اور میں بنا ہوا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ناز و انداز سے فائدہ اٹھاؤں، یعنی ناز و انداز اٹھانے کے قابل ہو جاؤں، وہ جتنا چاہنے لگے۔ شعر دیکھیے کہ نہیں دل میں میرے وہ قطرہ خون جس سے مشگاں ہوئی نہ ہو گلباز۔ گلباز کہتے ہیں پھولوں سے کھیلنے والے کو، آپ نے ایسا کہیں دیکھا ہوگا، جیسے باز کا لفظ استعمال کر کے اردو میں کئی ایسے الفاظ ہیں، تو لیکن یہ گلباز کا مطلب یہاں پر ہے پھولوں سے کھیلنا، اور مشگاں جو ہیں وہ کہتے ہیں پلکوں کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے دل میں خون کا ایک قطرہ بھی ایسے نہیں جس سے میری پلکوں نے پھولوں کی ہولی نہ کھیلی ہو، یعنی دل میں جو بھی قطرہ خون تھا وہ آنکھوں میں پہنچا اور پلکوں نے پھول سمجھ کر اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ تو یہاں گل بازی جو ہے وہ یہ انہوں نے خون کے آنسوؤں کو کہا ہے جو محبوب کی یاد میں ان کی آنکھ سے بہتے ہیں۔ شعر ہے کہ اے تیرا غمزہ یک قلم انگیز، اے تیرا ظلم سر بسر انداز۔ اب اس میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں، غمزہ کہتے ہیں نخرے کو، اور ظلم آپ جانتے ہیں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ انگیز کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا، یعنی جو آپ کے جذبات کو چھیڑ دے اور ان کو انگیخت کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب تیرا ہر جلوہ سراسر میرے جذبات کو برانگیختہ کر دیتا ہے، اور تیرا ہر ظلم جو ہے وہ عین تیری ناز و ادا سمجھ کے میں اس کو برداشت کرتا ہوں، یعنی تو ظلم کرتا ہے لیکن میں اسے تیری ادا سمجھتا ہوں۔ تو ہوا جلوہ گر مبارک ہو ریزش سجدہ جبین نیاز۔ ریزش کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ
اور جلوہ گر کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، دکھائی دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تو جلوہ گر ہوا، یہ مبارک ہو۔ ریزش سجدہ جبین نیاز، سجدہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور جبین نیاز عبادت کرنے والی جو پیشانی ہوتی ہے اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنا جلوہ دکھایا اور اس پر نیاز مندی کی پیشانی کا سجدے میں گر جانا مبارک ہو۔ مطلب یہ کہ جب تیرا جلوہ دکھائی دیا تو جو محبت بھری کتنی ہی پیشانیاں تھیں وہ تیرے دربار میں تیرے سامنے آ کے جھک گئیں۔ شعر ہے کہ مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب اور تو غریب نواز۔ غریب نواز کہتے ہیں جو غریبوں کی تکلیفوں کا خیال رکھے، ان کی مسائل حل کرے۔ تو اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ بھئی اگر تو نے میرا حال پوچھ لیا تو بس ٹھیک ہے، اچھا ہی کیا، اور میں غریب ہوں اور تو غریبوں پر لطف اور نوازش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس شعر کو آپ دوسرے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ اس کو محبوب سے ہٹا کر کسی اور طرف دیکھیں تو ایک طرح سے یہ شکریہ شعر بھی ہے کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، تیری اتنی مہربانیاں ہیں مجھ پر، اور میں غریب ہوں اور تو غریب نواز ہے، تو نے مجھے نواز دیا، تیری بڑی مہربانی۔ آخری شعر دیکھیے کہ اسد اللہ خان تمام ہوا، اے دریغا وہ رند شاہد پاس۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ یہ غزل اس زمانے کی ہے جس زمانے میں اسد اللہ خان یعنی غالب جو تھے وہ غالب تخلص اپنا نہیں کرتے تھے، یعنی اپنا پورا نام، اپنے جو غزل کے جو ان کے مقطع ہوتے تھے اس میں اپنا پورا نام استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اے دریغا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آہ یا افسوس، اور رند کہتے ہیں شراب پینے والے کو، اور شاہد باز کہتے ہیں جو حسینوں کا دیدار کرنا چاہتا ہو، حسینوں سے بہت محبت رکھتا ہو، اور حسینوں کے اس کا ایک طرح سے شیوہ جو ہے وہ حسن پرستی ہو، یعنی حسن پرستی کرنے والا آدمی ہو، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ تو انہوں نے اسد کی جگہ اپنا پورا نام استعمال کیا، تو شاید یہ کہا جائے کہ بے تکلف شعر میں آ سکتا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ بس مرزا غالب کے شعروں میں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں اسد اللہ خان میں جو بزرگی اور بلندی اور مرتبہ ہے وہ اکیلے اسد میں موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ نے غالب کی ایسی غزلیں دیکھی ہوں گی کہ جس میں انہوں نے اپنا پورا نام استعمال نہیں کیا، صرف اسد کہہ دیا ہے، اس زمانے میں جس زمانے میں وہ تخلص کیا کرتے تھے اسد غالب کی بجائے۔ تو یہاں پر ایک تو ظاہر ہے کہ شعر میں وزن کے اعتبار سے بھی یہ بے تکلف شعر میں آ سکتا تھا، لیکن شاید ایسا ہے نہیں۔ وہ یہاں رخصت پر تھے، تو بس شعر کا یعنی خاص پہلو تھا اس میں، ایک زور پیدا کرنا تھا، ایک اپنی بزرگی اور اپنا مرتبہ زیادہ دکھانا تھا، تو انہوں نے صرف اسد استعمال نہیں کیا۔ غالب کا ایک اور شعر بھی ہے جو ہمیں یاد آ گیا، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں، وہ ولولے کہاں، وہ جوانی کدھر گئی۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مرزا غالب کی اس غزل کو اب آپ اگر ہماری کی ہوئی اس تشریح کی روشنی میں پڑھیں گے تو شاید اس کو پہلے سے زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے۔ تو پھر آپ سے کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔